حق الیقین کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جو عقلوں میں نہیں آتا، جو ہمارے علم میں نہیں سما سکتا۔ یہ اور لوگ ہیں اور باتیں ہیں، لیکن ان باتوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان باتوں کا انکار کر دیا تو ایمان نامکمل ہے، ایمان نقص میں ہے، نقصان میں ہے، ایمان نے کاملیت کے جامہ نہیں پہنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ آمین۔ اب حضرت احمد علی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں اس میں، احمد بہشت و دوزخ برا شکا حرام سے۔ عاشقوں کی بات ہے، حق الیقین والوں کی بات ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس علم سے ان کو نواز دیتے ہیں، وہ حق الیقین کا علم ہے۔ حق الیقین کا علم کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت اپنا عرش بھی ان پہ کھول دیتا ہے، قلم بھی ان پہ کھول دیتا ہے، تقدیر بھی ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، زمین کے خزانے بھی ان کے دست قدرت میں دے دیتا ہے، سب کچھ ان کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، کھول کے رکھ دیتا ہے۔ یہ حق الیقین کا علم، یہ عین الیقین کا علم نہیں، یہ حق الیقین کا علم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حضور کیا فرماتے کہ رب نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا اور اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوئی۔ اللہ، اور اللہ رب العزت نے تمام علوم جتنے بھی تھے میرے سامنے رکھ دیے، میرے سینے میں ان کو جمع کر دیا۔ تو بات کیا تھی؟ جو حضور سے محبت رکھتے ہیں، جو حضور سے عشق رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے کے علم سے ان کو مستفیض کر دیتے ہیں، ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس علم کو کہا جاتا ہے علم اللدنی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علم اللدنی۔ یہ کتابوں کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ رب ڈائریکٹ حضور کے سینے سے اس عبد مومن کے قلب میں ہوتا ہے۔ کتابوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ جہاں سے جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، رب کی طرف سے اس کے اندر وہ علم اترتا جاتا ہے۔ اگر وہ قیامت تک بھی بیان کرتا رہے تو اس کا بیان منقطع نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حق الیقین ہے، وہ حق کی طرف سے بول رہا ہے اور حق اس سے بلوا رہا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ احمد بہشت و دوزخ برا شکا حرام، ہر دم رضا جانا رضوا شکست۔ آپ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے لیے کیا ہے؟ جنت اور دوزخ حرام ہے۔ احمد بہشت و دوزخ برا شکا حرام، ہر دم رضا جانا رضوا شکست۔ ان کی رضا کس چیز میں ہے؟ کہ ہمارے یار کی دید ہمیں ہے، جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، جس کی رضا میں ہمارے سر تسلیم خم ہے، جس کے لیے بیٹھے ہیں، جس کا پیام لیے بیٹھے ہیں، جب تک اس کی دید ہمیں نہیں ہوتی ہمیں جنت و دوزخ نہیں چاہیے۔ ہم اس کی دید پہ بیٹھے ہیں، اس کی دید ہمیں جس جگہ پر میسر ہے وہی ہمارے لیے جنت ہے۔ احمد بہشت دوزخ برا شکا، ہر دم رضا جانا رضوا شکست۔ یہ حق الیقین والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہر قسم کے علوم کھول دیے ہیں۔ آپ 8 سال تک بورڈ کے درخت کو پکڑ کر آسمان کی طرف جو تکتے رہے۔ صابر کلی رحمت اللہ تعالی کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ، یہ کیفیات، یہ رمز اور یہ رموز انہی لوگوں کے اوپر کھلتی ہے
یہ حضور علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ جب یہ دنیا میں ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو شان، عزت، مرتبہ، رفاقت سے نوازتا رہتا ہے، اور ان کے پردہ کر جانے کے بعد بھی وہی شان، وہی عزت اور وہی رفت ان کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑے کا سودا کیا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حدیث شریف میں۔ گھوڑے کا سودا کیا حضور علیہ السلام نے ایک اعرابی سے، سودا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو کہا میں جاتا ہوں گھر سے پیسے لے کر اور تم سے یہ گھوڑا خریدے۔ وہ اعرابی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا شہر میں گیا۔ اب لوگوں نے جس وقت اس گھوڑے کو دیکھا تو لوگوں کا بھی دل آ گیا اس پر، کتنا خوبصورت اور حسین قسم کا گھوڑا ہے، یہ ہم خرید لیں۔ تو اسے حضور علیہ السلام کو ندا کہ آپ جلدی جلدی پیسے لیں ورنہ یہ گھوڑا میں کسی اور کو دے دوں۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح اس اعرابی کی آواز سنی تو آپ مڑے اس کو اور اس اعرابی کو کہا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ یہ سودا نہیں کیا تھا؟ وہ اعرابی کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کر آئے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آواز دی کہ اے اعرابی سن، میں حضور کا گواہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تیرے ساتھ سودا کیا۔ حضور علیہ السلام مڑے حضرت خزیمہ اور کہا اے خزیمہ تو اس وقت یہاں پر موجود ہی نہیں تھا کہ جب میں نے اس اعرابی کے ساتھ سودا کیا۔ آپ نے کہا حضور مجھے آپ پر یقین اور اعتماد کہ آپ سچ ہیں اور حق ہیں۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے خزیمہ تجھ ایک کی شہادت، تجھ ایک کی گواہی دو کے برابر۔ یہ اختیار نبی ہے کہ جب عقل سے حضور کو نہ ماننا اور قلب سے حضور کو جان لے تو حضور علیہ السلام کے پاس یہ اختیار ہے حضور کو جس وقت جیسا بھی ہو جو پسند آ جائے اس کو جس طرح چاہے نواز۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خزیمہ تجھ ایک کی شہادت دو کے برابر۔ اب حضور علیہ السلام کا وصال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جنگ یمامہ ہے، اور اس جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ حفاظ کی اتنی کثیر تعداد میں شہادت سے کدھر قرآن ناپید نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، تو اب اس کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت زید کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں یہ کام دیا جاتا ہے کہ جا کے تمام صحابہ کے گھر سے جتنے بھی ان لوگوں نے جس جس طرح سے لکھا ہوا ہے ان سب سے جمع کرنا شروع کر۔ تو حضرت زید نے اس کے اوپر ایک قانون بنایا کہ قرآن جمع کرنے کا طریقہ رکھیں گے، ہر کسی سے جمع نہیں کریں گے۔ تو حضرت زید نے قانون یہ رکھا کہ قرآن کے صحیفے جو ہمارے پاس لے کر آئے گا اس کے ساتھ دو گواہ ہوں گے، اور وہ شخص جو قرآن لے کر آیا ہے اس کو قرآن حفظ ہوگا، یہ شرط۔
یہ قرآن لینے کا طریقہ، یعنی جو لے کر آیا ہے اس کو قرآن حفظ ہو اور اس کے ساتھ دو گواہ ہوں۔ حضرت خزیمہ تو آپ کے ساتھ کوئی دوسرا گواہ نہیں۔ حضرت زید نے جو ہی حضرت خزیمہ کو دیکھا، کیا فرق خزیمہ تو ایسے ہی آتا، میرے نبی نے تیرے بارے میں کہا کہ خزیمہ تجھ ایک کی شہادت دو کے برابر۔ اللہ، خزیمہ تجھے کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ، اب حضور کی نگاہ دیکھو، جس ٹائم حضرت خزیمہ نے حضور سے سورہ توبہ کی آخری آیات لی تو اس کے وہاں پر اور صحابہ نہیں تھے۔ حضور کو معلوم تھا کہ جب خزیمہ سے قرآن لیا جائے گا تو اس ٹائم اس کے بعد شہادت نہیں ہوگی۔ اللہ، اور اگر یہ شہادت نہ ہوئی تو سورہ توبہ کی آیات قرآن میں نہیں آئی۔ یہ حق الیقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ میرے کس صحابی پہ کس وقت کس طرح سے کون سا کام ہے، اس کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بہت وسیع ہے، بہت بھی بہت کم ہے، حد ہے، انتہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ میری امت میں کون کون کدھر کدھر کیسے کیسے کس حال میں مجھ سے ملے گا اور کس حال میں اس کا حشر نشر ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تو یہ حق الیقین ہے، اور یہی کمالات، یہی فیض، یہی انوار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عشق اور محبت کی نگاہ سے جانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اللہ، امروز شاہ شاہ مہمان شدست مار، جبریل با ملائک دربان شدست مار، در جلوگائے وحدت کثرت کجا بگنجد، 18,000 عالم یکساں شدست مار۔ حضرت صابر کلیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، میرے ہاں مہمان آ گئے، اور وہ مہمان کون تھا؟ شاہوں کا شاہ تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ، یہ وہ حق الیقین والے لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عشق اور محبت سے جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے علم سے نہیں جانتے بلکہ اپنے عمل سے جانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے علم کو رکھ دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے علم کو عین الیقین اور پھر حق الیقین میں بدلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاں مہمان ہوئے، اور میں کیا دیکھتا ہوں؟ جبریل با ملائک کے، جبریل ساتھ ملائک کے دربان شدست مارا، ہمارے جگہ کا دربان ہے۔ اللہ، خالی شیر کی طرف توجہ ہو کہ ولی کی کیا نگاہ ہے، ولی کی کتنی بصارت ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ ولی کے نور سے فراست سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ولی کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو اللہ کے نور سے تک رہا ہو وہ حق الیقین میں ہوتا ہے، وہ عین الیقین میں نہیں ہوتا، وہ حق الیقین میں ہوتا ہے۔ حق الیقین کا سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا و معافیہ میں جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ در جلوگائے وحدت کثرت کو جا بے، آپ فرماتے ہیں کہ وحدت میں کثرت کا کوئی کام نہیں ہے۔ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہو وہاں پر کثرت آ ہی نہیں سکتی، اور اس کا کمال اور یہ شان یہ ہے جو رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے، 18,000 عالم یکساں شدست مار، کہ 18,000 عالم میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ جمع ہو گئے۔ اللہ، یعنی میرا ان کے اوپر تصرف چلتا ہے، اگر میں جو چاہوں، جس طرح چاہوں، جس طریقے پہ چاہوں میں کر دیتا ہوں۔ یہ ولی کی شان ہے، یہ ولی کا مقام ہے،
جو حضور علیہ السلام کو اپنے علم سے نہیں بلکہ اپنی محبت سے جانتے ہیں. عقل قربان کن بپیش رکھ دو اپنی عقل کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر تو عتم رت کنی برکت منم دست دعمان آل. یعنی ان کے دربار کے اوپر ان کے در کے اوپر اپنے آپ کو پھینک دو. وہ تمہاری عطا کو قبول کریں یا رد کریں لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے دربار کے اوپر ان کی چوکٹ کے اوپر خود کو رہنے دو. شکوہ نہ کرو گلہ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہے. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کاملہ خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ. یہی وہ 5 نفوس کاملہ ہیں نفوس مطہرہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی تمام کائنات کا مالک اور مختار بنا. ان کے دست قدرت میں سب کچھ ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وسلمہا پل صراط سے گزریں گی تو ان کا حال کیا ہوگا کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں وہ ہوگی. اللہ. اور یہ ندا کی جائے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا دو. اللہ اللہ. سب کچھ ان کی چوکٹ میں ہے. سب کچھ ان کے ہاں ہے اور ان کے پاس ہے. ان سے روح گردانی دراصل ایمان سے روح گردانی. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم ان کو اپنے قلب سے نہیں جانتے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آپ ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں اور آپ کو حضور علیہ السلام سے بڑی محبت تھی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بڑے شاہد تھے کہ بس میں اب حضور کا ہو جاؤں. لیکن جو یہودی تھا اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ اے سلمان جب تک یہ 100 درخت جو کھجور کے ہیں جب تک یہ جوان نہیں ہوتے اور پھل نہیں دیتے تب تک میں تجھے رہا نہیں کروں. 20 سال تک اس درخت کی خالی نشو و نما ہوتی ہے. بہت طویل عرصہ ہے. حضرت سلمان فارسی حضور کی بات. اب یہ حق الیقین ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت اور پیار کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک یہودی کے ہاں غلام ہوں اور میں آپ کی بارگاہ میں زیادہ وقت دے نہیں سکتا اور میرا دل یہی کرتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ سے میں دور نہ ہوں آپ کی صحبت میں بیٹھا آپ کی باتوں کو سنتا رہوں اور آپ کی نظر عنایت میں رہوں اور ہر وقت آپ کی نظر مسعود میرے اوپر پڑتی ہے. آپ نے کہا سلمان کام کیا ہے بتا. کہ حضور اس نے شرط رکھی ہے کہ تو آزاد تب ہوگا کہ جب یہ کھجور کے جو درخت ہے یہ جوان نہ ہو جائے اور پھل نہ دے دے تب تک میں تجھے آزاد نہیں کروں. اور ایک درخت کی مدت خالی 20 سال ہوتی. تو حضور میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا تو آپ میری اس مشکل کو حل فرمائیں. اب حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بس یہی بات ہے. اللہ کل جس ٹائم تم آبیاری کرنا جگہ کھود کے بیچوں کو ڈالنا تو میں تیرے باغ آ جاؤں میں خود تیرے ساتھ ان بیچوں کو ڈالوں. حضور علیہ السلام باغ پہنچ گئے.
فارسی نے سب کچھ حضور کو عطا فرمایا. اب حضور نے اپنے ہاتھ سے تمام بیجوں کو لگایا. اللہ تمام بیجوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا. درخت کی عمر 20 سال ہے، وہ 1 سال میں درخت جوان اور 1 سال میں اس نے پھل بھی دینا شروع کر. اللہ دست قدرت رسول اللہ اور ارادہ نبی دیکھو. اس بیج کو بھی معلوم ہے کہ میں لگ کس کے ہاتھ سے. اللہ رب العزت نے حضور کے دست مبارک سے اس کو عین الیقین کا علم عطا فرما کہ اے بیج تو تک تجھے لگا کون رہا ہے. اللہ تو دیکھ تو صحیح تجھے لگا کون رہا. اس کے حکم کو رد نہ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے لگایا تو اللہ رب العزت نے اس درخت کو 1 سال میں جوان کر اور پھل بھی اس سے نکلنے. حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور وہ سارے درخت جوان ہو گئے سوائے ایک کے. اور وہ یہودی مجھے کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ ایک درخت جوان نہیں ہوگا تب تک میں تجھے رہا نہیں کروں گا. آپ نے کہا چلو میرے ساتھ. اب ادھر حضور علیہ السلام کا اپنا ارادہ ہے. حضور کو کتنا اختیار دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سلمان فارسی اسی ایک درخت کے پاس لے گئے. آپ نے اس درخت کو اپنے ہاتھ سے نکالا، وہ واپس لگایا اور اس کو کہا کہ اب بھی اسی وقت جوان ہو کے پھل دے. اللہ اب بھی اسی وقت جوان ہو جائے. اب یہ حق الیقین کا علم اس درخت کو دے کہ تو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. اللہ اب تجھے یہ پہچان بھی دے رہا ہوں، تجھے یہ سکھا بھی رہا ہوں اللہ کہ تو میرے حکم کو سمجھ. وہ درخت اسی پل جوان ہو گیا اور اس نے پھل بھی دیا. یہ کیا ہے؟ یہ حق الیقین کا علم ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل عطا فرمایا. اور پھر جو عشق محمدی میں رہتے ہیں منزل عشق از مکان دیگر است، مرد ایرا را نشان دیگر است. حضرت جام فرماتے ہیں کہ جو منزل عشق ہے از مکان دیگر است، یہ اس مقام سے بہت آگے ہے، تم اس کو نہیں جان سکتے. مرد ایرا جو اس راہ کا مرد ہوتا ہے، جو اس عشق کی منزل پہ چلنے والا مرد ہوتا ہے، راہ نشان دیگر اس کے نشان ہی کچھ اور ہوتے ہیں، تم اس کو نہیں جان سکتے. کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را. اللہ جو رضا و تسلیم کے خنجر سے مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو رب ان پہ انعام کیا فرماتے ہیں؟ ہر جہاں از غیب جان دیگر است. اللہ رب العزت ہر جہاں میں ان کو پھر سے زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی. ہماری آنکھوں سے وہ غائب ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ اور مقصود ہوتے ہیں. وہ ہماری باتوں کو بھی سنتے ہیں، وہ ہمیں بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمیں بھی جانتے ہیں. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا نیت لے کر میرے مزاج پر آیا ہے، کیا مجھ سے مانگنے آیا ہے، میں نے اس کو کیا دینا ہے. ہر جہاں از غیب جانے. تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے. یہ عشق اور محبت میں یہ مقام کھلتے ہیں. عشق اور محبت میں رب ان مقامات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی کو فیضیاب کرتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. بشارتیں ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوں گی، کیونکہ قیامت کا دن تو ان کی عید کا دن ہے، ان کے لیے قیامت کا دن نہیں. اس دن ان کے محبوب کا دیدار ہے، محبوب کی دید ہے.
محبوب کی نگاہ سے، اپنی نگاہ سے اپنے محبوب کو تکنا ہے، دیکھنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عید کا دن ہوگا۔ اور جو ان کے دست قدرت میں ہوں گے، جو ان کی شفقت کے سائے میں ہوں گے، جو ان کی چادر میں ہوں گے، رب ان کو بھی بخش دے گا، رب ان کو بھی بخش دے گا، رب ان کا بھی حساب کتاب نہیں کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ میں سمجھنے کی توفیق۔ آمین۔ تو حق الیقین کا علم کیا ہے؟ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عشق اور محبت سے حضور کو جانا اور حضور کی سنت کے اوپر عقل سے عمل نہیں بلکہ دل سے عمل کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کہا ویسے ہی مان لیا، رب نے اس علم سے کچھ حصہ ان کو بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس حروف مقطعات کا نام فرماتے، آپ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل امین ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ رب العزت نے جبریل امین کی وسادت سے یہ کلام برحق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر پہ اتار دیا۔ اب حروف مقطعات کا علم رب نے حضور کو دیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا علم کیسے بتا دیا؟ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اس لیے بتا دیا، اس طریقے پہ بتا دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کو عشق اور محبت کی نگاہ سے جانتے ہیں، جس طریقے پہ حضور فرما دیتے تھے وہ بعین ہی ویسے ہی عمل کر گزرتے تھے، وہ اس کے اوپر اپنی عقل کو نہیں لاتے تھے بلکہ گفت رسول اللہ پہ بعین ہی ویسے اس کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا گفت ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میں نہیں بلکہ رب بلوا رہا ہوں، میں تو اپنے رب کی قدرت کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا، میں تو اس کی رضا سے سانس لیتا ہوں۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق، حضور سے محبت رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دین و دنیا کی محبت ہے، اور یہ آخرت کی بھی محبت ہے، اور یہ محبت وہ ہے کہ جو ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ویا رحمۃ للعالمین ویا شفیع المذنبین۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں واز فرما رہا تھا، بہت بڑے عالم تھے، تو واز کے دوران ایک شخص نے آواز دی کہ بو علی بس کر، تجھے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ کام آپ کر، کیل اور کال کو اب تو چھوڑ دے، حال کی طرف آ جا، اے نفس ترک کے کیل و کال کو، جان و دل را جان بے دلدار۔ مولانا جامی فرماتے، مولانا روم فرماتے کہ اے نفس چھوڑ دے تو کیل و کال کو، جب تو کسی صاحب دل کی بارگاہ میں چلا گیا تو کیل اور کال میں نہ پڑ، جان و دل را جان بے دلدار، اپنی جان کو اپنے دل کو اس جانب دلدار کے قدموں میں رکھ دے اور اس کی رضا میں راضی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس شخص نے کہا کہ اب حال کی طرف آ جا، وہ الفاظ مجھ پہ اتنے عجیب سے ہوئے کہ میں نے اپنا واس آدھے میں ہی چھوڑ دیا اور میں نے شہر سے باہر اپنا خیمہ لگا دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا فرشتہ میرے پاس بھیج دیا
کہ ہم نے تجھے مقام قطبیت پہ پہنچا دیا. اللہ، ابھی عمل شروع بھی نہیں ہوا، ابھی ارادہ ہوا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو مقام قطبیت پہ فائز کر دیا. آپ فرماتے اس مقام کے ہونے کے باوجود بھی میں 2 سال تک دریا میں کھڑا ہوں اور میں یہی کہتا رہا کہ اے رب مجھے علی بنا. اللہ، رب نے کہا علی ایک ہی تھا، علی کوئی دوسرا بن نہیں سکتا. آپ کو غنود کی آ گئی. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ میں پانی سے باہر ساحل پر. آپ نے شخص کو کہا کہ تو نے میری عبادت کو خراب کر دیا ہے. اس شخص نے کہا کہ تو نے جو کہا تھا رب کو کہ مجھے علی بنا دے تو علی تو نہیں بن سکتا. تو پھر تو نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے تو اپنے ہاتھ سے نکالے گا تب میں نکلوں گا. تو میں وہ ہاتھ ہوں اور میں علی المرتضی، میں ید اللہ ہوں. اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں. مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ شان کب ملی؟ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں گئے. اس وقت چلے گئے جب حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا. حضور خود فرماتے ہیں کہ علی پیچھے پیچھے ہوتا تھا، میں آگے آگے ہوتا. اللہ، اور مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ایسی راز و نیاز بھی ہے جو حضور نے کسی دوسروں کو نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ حق الیقین پہ مولا مشکل کشا کو بھی فائز کیا تھا. اس وقت کیا تھا جب آپ حضور کی گود میں تھے. آپ نے اپنا لعابدان مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی آنکھوں پر لگایا تاکہ علی کی آنکھیں کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکے. اگر دیکھیں تو پہلے والضحیٰ کے چہرے، تاکہ وہ تمام اسرار و رموز جو میرے دوست میں ہونے چاہیے وہ اس میں آ جائے. تو حضور علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کو کیا مکہ، حضرت خزیمہ کو ایک شہادت کے اوپر جو اب تھے بھی نہیں 2 شہادتیں عطا فرما. تو کیا مولا علی المرتضی کو پھر کیا کہہ دیا؟ اللہ پر. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آپ فرماتے ہیں ہست در سینہ ما جلوہ جانا بت پرستین دل ما الصنم خانہ. اے خضر چشم حیوانے کے برامی ناز بوت یک قطرہ ز درد تہے پیدا. یہ کون سے مقام ہے؟ یہ حق الیقین کا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں اے خضر تو خوش مت ہو کہ تو نے آب حیات پی لیا ہے. اے خضر چشم حیوانے کے برامی نازی، اس پہ تو ناز مت کر. بوت یک قطرہ، وہ تو ایک قطرہ ہے. زے درد تہے پیمانہ، میرے پیمانے کا آخری قطرہ ہے. اللہ، جو میں روز پیتا ہوں. ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ایمان ہمارے قلب میں جب تک نہیں ہوگا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ان کو اس ایمان سے جاننا اور ماننا ہے جس ایمان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی شان اور مقام بتایا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نور سے تکتے ہیں. حضور کی حدیث قدسی ہے کہ جب ایک مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ مومن کسی کے حق میں دعا کر دے
تب بھی اس کے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آتے، میں اس کی دعا کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لوں، یعنی مستجاب الدعوات فرما لے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ مومن کی شان ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو عشق اور محبت سے حضور کو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی مومنین کی شان اور نسبتیں عطا فرمائے اور ان کی رفاقت و صحبت عطا فرمائے اور ان کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے حضور بیٹھ کر ہم اپنے وجود سے اس روح کی طرف کا سفر کریں۔ وما علینا الا البلاغ، جن لوگوں نے سنت نہیں